السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شادی کی رات ایک خاص اور یادگار لمحہ ہوتا ہے جو دو لوگوں کی زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اس رات میں شادی کی تمام رسمیں اور تہوار ہوتے ہیں، لیکن صبا اور ساجد کے لیے ایسی کوئی رات نہیں آئی، کیونکہ جس رات ان دونوں کی شادی ہوئی وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی کیا چیز ہے۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو ساجد کی شادی اپنے دوست کی بہن رابعہ سے طے پا گئی تھی، لیکن رابعہ اپنے کلاس فیل جمال سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ آخر شادی والی رات رابعہ جمال کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ آخر کار مجبوراً گھر والوں نے رابعہ کی چھوٹی بہن صبا کو شادی کے لیے راضی کر لیا۔ آخر ساجد کی شادی صبا سے ہو گئی۔ صبا دلہن بن کر جمال کے ساتھ اس کے گاؤں اس کی حویلی میں آ گئی، لیکن ساجد نے اسے دلہن کے روپ میں قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے اسے قبول کیا۔ اس کی ماں کہنے لگی، کم صرف ہمارے آگے زبان چلاتی ہے، تیز زبان، کھینچ کر منہ سے نکال دوں گی، باہر پھینک دوں گی تجھے۔ میں اس گھر میں کبھی بھی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کروں گی تجھے۔ تم ایک زر خرید غلام کی طرح یہاں پر زندگی گزارو گی۔ بڑی بیگم کہنے لگی، جاؤ کچن میں، آج کے بعد سارے ملازمین کا کھانا اور گھر کے افراد کا کھانا تم اکیلے پکایا کرو گی اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ صبا خاموشی سے کچن میں چلی گئی، سب کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پورا دن اس کا کچن میں گزرا کیونکہ سارے گھر کا کام اسی نے کرنا تھا۔ بڑی بیگم ساجد سے بھی کہہ چکی تھی کہ یہ لڑکی تمہاری پسند کی نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں اس سے محبت ہے، اس لیے ہم جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں گے اور تم دوسری شادی بھی ضرور کرو گے، وہ بھی میری بھتیجی کے ساتھ۔ ساجد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے تو صرف رابعہ کی تلاش تھی۔ اپنے بہت سے ملازمین کو اس کام پر لگا چکا تھا کہ جہاں کہیں رابعہ اور اس کے شوہر کو دیکھے، پکڑ کر فوراً اسے حویلی میں لے آئے۔ صبا سارے کام خاموشی سے کرتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے چلی جاتی اور بڑی بیگم کو اس بات پر اعتراض تھا۔ وہ کہتی تھی، پہلے کام کرو، نماز بعد میں پڑھنا۔ وہ کہنے لگی، میرا رب پہلے ہے اور دنیا بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گی اور دنیا کے کام کے لیے اپنی نماز قضا بھی نہیں کروں گی۔ اس بات پر بڑی بیگم نے اسے اتنا مارا، کہنے لگی، تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ ایک بار یہ منظر ساجد نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی ماں صبا کو اس بات پر مار رہی تھی کہ وہ پہلے نماز پڑھنا چاہتی تھی اور گھر کے کام بعد میں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ افسوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نماز کی پابند ہے کیونکہ صبح صبح اس کی آنکھ صبا کے کلام پاک کی تلاوت سے ہی کھلتی تھی۔ پہلی بار آگے بڑھ کر اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں مار رہی ہو آپ اسے؟ کیا کیا اس نے؟ صبا کے چہرے پر 5 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں اور وہ رو رہی تھی۔ بڑی بیگم کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، یہ بہت زبان دراز لڑکی ہے۔ ساجد کہنے لگا، مجھے پتا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ کیا آپ صرف گالی دی ہے؟ کیا بدتمیزی کی ہے؟ مجھے بتائیں، میں اسے خود ماروں گا۔ مجھے بتائیں اس کا قصور کیا ہے؟ بڑی بیگم کہنے لگی، کہتی ہے پہلے نماز پڑھوں گی پھر کام کروں گی، یہ ہوتی کون ہے میرا کام بعد میں کرنے والی؟ وہ کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے اور میرے خیال سے ہم بھی مسلمان ہیں، اسے وقت سے نماز پڑھنے دیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گی؟ یہ سن کر بڑی بیگم چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے صبا سے کہا،
جا کر نماز پڑھو، باقی کا کام بعد میں کر لینا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ بڑی بیگم نے اپنے پاؤں کی جوتی سے اس کے پاؤں کو بھی بری طریقے سے دبایا تھا۔ پھر وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ ساجد نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج کے بعد اسے نماز کے لیے مت روکیے گا۔ پہلی بار ساجد کو لگا کہ اس کے دل میں صبا کے لیے ہمدردی کا جذبہ جھانکا ہے۔ رات کو جب وہ صوفے پر جا کر سونے کے لیے لیٹی تو ساجد کافی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی رنگت پہلے سے زیادہ پیلی پڑ چکی تھی، لیکن آج تک اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ساجد کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے کپڑے اسے پریس ملتے تھے، اس کے جوتے ہمیشہ صاف کر کے خود پہناتی تھی، اس کے سر پر عزت کی پگڑی بھی رکھتی تھی، جو کہ جاگیرداروں کی شان ہوتی ہے۔ شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے دل کو صبا کے لیے دھڑکنے سے روک سکتا؟ صبح جب اسے صبا کی تلاوت کی آواز آئی تو پہلی بار ہوا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا۔ جیسے ہی صبا جائے نماز اٹھانے لگی تو کہنے لگا، بچھا رہنے دو، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے۔ ساجد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا تھا، نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگا تھا، اور اس کا یہ بدلاؤ بی جان کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی صبا کی بہت تعریف کرتی تھی، انہیں وہ بہت اچھی لگتی تھی، ہر وقت سر پر دوپٹہ کرتی، تسبیح کرتی، ساتھ کام کرتی رہتی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اب ساجد کا دل مکمل طور پر صبا کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اس لیے ایک رات اس نے اسے بڑی عزت سے اپنے بیڈ پر لٹایا اور بڑی محبت سے نکاح کے پاکیزہ رشتے کو نبھایا۔ لیکن اگلی صبح اسے پتہ چل گیا کہ جمال اور رابعہ شہر میں رہتے ہیں۔ ان کا پتہ لگ چکا تھا، اور اس خبر نے پوری حویلی میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ دونوں کو پکڑا جا چکا تھا اور وہ حویلی میں ہی لائے جا رہے تھے۔ جب صبا نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس کی بہن کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن ساجد چپ تھا۔ جیسے رابعہ اور جمال کو ساجد کے پاؤں میں لا کر پھینکا گیا تو جمال اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، خدا کی قسم، ہمارا کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے اپنا جائز حق استعمال کیا ہے۔ ساجد نے جمال کا ہاتھ پکڑا تو رابعہ کو لگا جیسے اس کو جان سے مار ڈالے گا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے تم دونوں کو معاف کیا، تم لوگ اسی گاؤں میں رہ سکتے ہو، مجھ سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب لوگ ساجد کا فیصلہ سن کر جتنا بھی حیران ہوتے اتنا ہی کم تھا۔ اس کے بعد شاہ حسین نے پوچھا کہ تم نے معاف کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، میری قسمت میں صبا تھی بابا جان، اور پتہ نہیں میری کون سی نیکی کا صلہ مجھے صبا کی صورت میں ملا ہے، جس کی خدمت نے، محبت نے اور دینداری نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی نفرت نہیں ہے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ رشتے جبراً مسلط نہیں کیے جاتے، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور صبا میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔